بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اتنی جلدی تو جان نہیں چھوٹتی اور عمران خان جان چھوڑنے والا ہے بھی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ علیمہ خانم نے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے اور اس کے بعد کل کے دن میں کچھ پیغامات دیے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے جتنا وہ کر رہی ہے۔ میں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت غصے میں ہیں، کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کو جلد رہا کروائیں گے انشاءاللہ۔ پھر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ ملاقات کروا دیں، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہم تینوں بہنوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم باہر آ کر کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے، آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ پھر ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے کہا کہ ایجنسی کی مرضی کے بغیر جیل سے کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی، ہم تب یقین کریں گے یا تو عمران خان ہمیں خود بتائیں یا پھر ڈاکٹر آفیشلی رپورٹ کریں جیسے آنکھ کی رپورٹ دی گئی تھی، ورنہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کا ایک ایس او پی ہے، ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک چیز طے کر رکھی تھی۔ یہ علیمہ خانم نے کہا کہ صحت کے معاملے پر ذاتی ڈاکٹر یا فیملی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہاں ہر ایک نے منہ کھول لیا ہے، جنہوں نے یہ ایجنسیوں کی باتیں شروع کی ہیں اب وہ جواب دیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو جیل میں ختم کر دیا گیا ہے، یہ غالباً وجاہت سعید خان صاحب کی خبر کے حوالے سے کہہ رہی ہیں۔ ہم آپ سے مؤدبانہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایجنسیوں کا ایجنڈا لے کر ایسی بات نہ کریں۔ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ کل کو مرسی ماڈل اپنا سکیں، مرسی اللہ عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ انہیں خطرہ اسی بات کا ہے جو عمران خان صاحب پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ اب ناظرین نے ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا، خیبر سے وہ اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی نہیں چلا سکتے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے صرف موٹیویشن لے کر آنی ہے، تحریک کے اندر جان ڈالنی ہے، مومنٹم بنانا ہے۔ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ گلیوں محلوں میں چوراہوں میں ایک ایک گھر پہ دستک دے کے ایک ایک بندے سے بات کر کے وہ آپ کو ہزاروں لوگوں کی ٹیمیں بنانی پڑیں گی جو ہر گلی ہر محلے تک جائیں گے اور جا کر اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ، جس میں آپ ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہاں تک معاملہ پہنچا ہے، ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ آپ لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں، ساتھ شامل کرتے ہیں، اس کو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کہتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سہیل آفریدی صاحب اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کی ایک پازیٹیو بات بھی ہے ناظرین، جہاں نیگیٹیو ہے نا وہ پازیٹیو ہے۔ 131 صحافیوں سے سہیل آفریدی نے ملاقات کی ہے حال ہی میں، 131 کئی انٹرویوز یہ بہت سارے لوگوں سے بات کی، لیکن کیا کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ مریم نواز، شہباز شریف یا مراد علی شاہ یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح انٹرویوز دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اس میڈیا سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کے سخت خلاف ہو؟ کیا نواز شریف انٹرویو دے سکتا ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار کے کیسے وہ سیٹ کے اوپر لاسٹک کی شلوار پہن کے بیٹھ گئے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے فارم 47 کا فارم 45 کا۔ فارم 45 جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے جس سے آپ فیس کرتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ پڑے ہیں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں نے عوام کو جواب دینا ہے۔ آپ کو کانفیڈنس ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا، کوئی بات نہیں، میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، میں جواب دوں گا، بات کروں گا۔ لیکن جب آپ جعلی فارم 47 کے اوپر آئیں تو آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا، آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، تو آپ انٹرویوز کیا دیں گے؟ بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے ایک خبر ہے، شاکر ایوان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ خبریں جو اب آتی ہیں نا یہ ان کی فیملی کے ذریعے سے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا ریٹینا پھٹ گیا جس کے باعث ان کی سرجری کی گئی ہے، لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ سلیکون جیل لگا کر بند کر دی گئی جو ابھی تک بند ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی دوسری آنکھ بھی تیزی سے متاثر ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ خبر کنفرم کرنے میں مجھے 1 ہفتہ لگا پورا۔ یہ بات کی ہے شاکر ایوان صاحب نے۔ بدقسمتی سے خواتین کے ساتھ جو ظلم اس دور حکومت میں ہوا، اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین زرداریوں کی ساری مزاحمت اور انقلاب جو ہے وہ اگلوں نے ایک جھٹکے میں نکال دیا، ایک جھٹکا لگایا اور آصف علی زرداری نے تمام سمریوں کے اوپر سائن کر دیا اور اچھے بچے بن کر بیٹھ گئے۔ چھوٹے زرداری صاحب ٹک ٹاک کرتے رہے کہ جناب ٹک ٹاک آپ کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے۔ ادھر بڑے زرداری صاحب کو ایک کال آئی، ایک جھٹکا لگا، اور اس کے بعد بڑے زرداری صاحب نے فوراً سے وہ سارے دستخط کر دیے جن کو روک کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ طاہر اشرفی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ مولوی طاہر اشرفی نے کہا کہ علماء جمعے کے خطبے میں عوام کو معاہدے کی جو مکہ معاہدہ ہے اس کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ اب کیسے آگاہ کریں؟ انہیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟
یعنی مولوی طاہر اشرفی نے کیونکہ مکہ کا نام ہے اس معاہدے کے اندر تو اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے. مولوی طاہر اشرفی کا یہ کہنا ہے کہ علماء جو ہیں وہ اس معاہدے کو جو ہے مکہ معاہدے کے اوپر جو ہے وہ عوام کو آگاہ کریں اور اس کی اہمیت سے آگاہ کریں. بھئی میں کسی چیز کی اہمیت سے کسی دوسرے شخص کو تب آگاہ کروں گا نا جب میں خود اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہوں گا. جب مجھے خود ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا یہ کیا چیز ہے تو میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں گا اپنی. تو میرے خیال میں اس معاہدے کو پہلے پبلک کے سامنے لانا چاہیے, علماء اکرام کو بتانا چاہیے اس کے اندر کیا لکھا ہے, تاکہ پھر علماء اکرام اپنی رائے دے سکیں یا اس کے اوپر عوام کی رائے بنا سکیں. تحریک انصاف نے موقف دیا ہے محمد حسین کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن آئینی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. پارٹی نے ہمیشہ اپنے سیاسی اور جمہوری مقاصد کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے. راولپنڈی میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک ہے, انتہائی تشویشناک ہے. غیر جانبدارانہ, شفاف اور جوڈیشل تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اصل حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکے. کسی بے گناہ فرد یا سیاسی جماعت کو محض الزامات اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. پی ٹی آئی تشدد کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی ایسے اقدامات کو اپنی سیاسی جدوجہد کا حصہ سمجھتی ہے. اگر کوئی فرد قانون شکنی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تاہم تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی سیاسی جماعت یا اس کے کارکنان پر الزام عائد کرنا قابل قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ جس کی سیاسی تاریخ میں ماضی کے پرتشدد واقعات اور گلو بٹ جیسے کرداروں کا حوالہ دیا جاتا ہے, اس کی جانب سے واقعے کے فوراً بعد سیاسی الزامات عائد کرنا, چند منٹوں کے اندر پریس کانفرنس کے ذریعے ایک مخصوص بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کرنا کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے. ناظرین, آبنۂ ہرمز کو کھولنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. کہاں وہ گئے تھے بیچارے وہاں پہ ایٹمی اثاثے ختم کرنے کے لیے, ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے لیے, ایران سے جو ہے ساری کی ساری یورینیم اٹھا کر ہم لے جائیں گے, یہ کرنے کے لیے بیچارے گئے تھے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے دبلے ہوئے پھرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم کھلوا دیں. اور ایران کہتا ہے میں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ میرے مطالبات آپ نہیں مانیں گے. اور وہ 6 مطالبات بڑے سخت ہیں, میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے. وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم سے جناب جو آپ حملے کر رہے ہیں فوری طور پہ بند کریں, باقی ملکوں کے اوپر بھی اٹیک بند کیے جائیں, ہمیں ہرجانہ ادا کیا جائے, ہمارے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹائی جائیں, جو ہمارا پیسہ منجمد کیا وہ پیسہ بھی ہمارے حوالے کیا جائے, گارنٹی دی جائے آئندہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. پھر ہم آبنۂ ہرمز کھولتے ہیں اور اپنے انتظام کے تحت کھولتے ہیں. امریکہ کھلوانا چاہتا ہے, اتنی ساری گارنٹیاں ایران مانگ رہا ہے. ایران نے نا اس وقت جو بلیک میل کیا ہوا ہے نا امریکہ کو, اس میں بہت سارے ہتھیاروں کا کمال ہے, لیکن ایک ہتھیار ہے جس کا نام ہے خیبر شکن. یہ 2022 میں ایران نے ایک میزائل بنایا تھا. یہ مصیبت بن گیا امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے. ان کو لگتا تھا بہت تھوڑے سے میزائل ہوں گے, ایران کے بعد 2-2.5 ہزار میزائل چلا لیں گے, فارغ ہو جائیں گے. لیکن وہ میزائل مار مار کے انہوں نے دمبا بنا دیا اور میزائل ختم ہی نہیں ہو رہے, وہ مار کھا کھا کے تک گئے. یہ جو میزائل ہے خیبر شکن, یہ 900 میل تک جاتا ہے, تقریباً 10.5 میٹر لمبا ہے یہ میزائل, اور 4.5 ٹن لگ بھگ اس کا وزن ہے, اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے. اور پھنسا ہوا ہے امریکہ, 550 کلو کا وار ہیڈ بھی لے کر چلا جاتا ہے اپنے ساتھ, اور اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ اپنا رخ اس طریقے سے تبدیل کرتا ہے, بیلسٹک میزائل ہے, اور اپنے ٹارگٹ پہ ایسے جاتا ہے کہ امریکنز کو لگتا ہے کہ یہ انبلیویبل ہے. بہت شاندار ہتھیار ہے جو ایران نے تیار کیا ہے خیبر شکن, اور اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ابھی تک امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.